الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد ارشد مناس امید کرتا ہوں سب احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کریم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین کا تذکرہ سنیں گے۔ حافظ فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی مدرسہ معین القرآن، نورنا والا چوک، نواں کوٹ، لاہور۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار قرآنی تعلیمات سے پیار کرنے والے اکابرین میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی خدمت دین متین کے لیے وقف کر دی اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین اسلام کا کام کیا۔ قاری صاحب 17 اکتوبر 1931 میں ضلع سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں پیچانی میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس کا پورا ماحول دینی تھا۔ قاری صاحب کے والد ماجد حافظ فتح دین اپنے علاقے میں شریف انسان، دیندار، اسلامی روایات پر مکمل عمل پیرا ہونے والے بزرگ تھے۔ قبلہ قاری صاحب نے اپنے والد ماجد اور حافظ محمد عبداللہ، حافظ محمد خان اور حافظ مولانا محمد بخش صاحب سے قرآن پاک حفظ کیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ دارالعلوم جامعہ محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں داخل ہو گئے۔ قبلہ پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پاکیزہ محبت میں رکھ کر قبلہ قاری صاحب سے قرآن کا دور کیا اور صاحبزادہ پیر محمد کرم شاہ صاحب سے دینی قرآنی تعلیمات کا نور حاصل ہوا۔ 1953 میں قبلہ قاری صاحب لاہور منتقل ہو گئے۔ جامع مسجد المنار، ملتان روڈ، لاہور میں امامت کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے معروف دینی شخصیات سے فیض حاصل کیا۔ فن قرات کی تعلیم کے حصول کے لیے امام القرآن حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہونے کے بعد ان سے فیض کامل حاصل کیا۔ سنت فراغت حاصل ہوئی۔ لاہور کی مشہور درسگاہ جامعہ نعیمیہ رضویہ اور جامعہ نظامیہ رضویہ میں تجوید و قرات کے شعبے میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1958 میں لاہور نواں کوٹ میں اپنی ذاتی جگہ خرید کر رہائش اختیار کر لی۔ اس علاقے میں دور دور تک کوئی دینی درسگاہ نہ تھی۔ آخرکار قبلہ قاری صاحب نے ہمت کی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی یاد میں مدرسہ کا باقاعدہ اجرا کیا۔ اس کا نام مدرسہ معین القرآن رکھا۔ مسجد نورانیہ لاہور میں مدرسے کا افتتاح کرنے کے بعد حفظ و ناظرہ، توجہ و قرات کے شعبوں میں نظام تعلیم کا آغاز کر دیا گیا۔ 3 سال تک مدرسے میں اسی مسجد میں چلتے رہے۔ مدرسہ بھی اسی مسجد میں چلتا رہا۔ قاری صاحب کی ان قابل قدر خدمات کو دیکھتے ہوئے مہر چنن دین، مہر سراج دین، مہر دین محمد دین اور ان کے لڑکے لڑکیوں نے 12 مرلے کا خطہ زمین خرید کر مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں آج خوبصورت مسجد اور مدرسہ تعمیر ہے۔ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مخیر حضرات نے بہت تعاون کیا۔ قبلہ قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حافظ قرآن، قاری صاحب کے بھائی سب حافظ قرآن، قاری صاحب کے چچا، بھتیجے، بیٹے، پوتے سب حافظ قرآن ہیں۔ حضرت قبلہ قاری صاحب کے بڑے بیٹے حافظ قاری غلام معین الدین سیالوی مرحوم سے میرے اچھے تعلقات تھے۔ آگے ان کے بیٹے حافظ برکات صاحب سے بھی میرے بہت اچھے تعلقات رہے۔ قاری صاحب کے مزید چھوٹے بیٹے حافظ قاری محمد رفیع الدین سیالوی، حافظ قاری غلام محی الدین سیالوی، حافظ قاری نعیم الدین سیالوی، حافظ قاری ضیاء الدین سیالوی اور قاری صاحب کی بڑی صاحبزادی سب حافظ قرآن اور قاری قرآن ہیں۔
حضرت قبلہ قاری صاحب نصف صدی تک قرآن پاک کی تدریس کرتے رہے۔ آپ نے 45 مرتبہ نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا ہے اور اس میں تقریباً 30 سال سے زائد مرتبہ آپ نے کراچی کی جامعہ مسجد گلزار مدینہ گاس منڈی میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا۔ آپ عمر کے آخری حصے میں قاری صاحب بیمار رہنے لگے، لیکن بیماری کی حالت میں بھی آپ نے قرآن کا ناغہ نہیں کیا۔ آخری وقت تک قرآن کی تعلیم بچوں اور بڑوں کو دیتے رہے۔ آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا اور ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ناظرہ پاک قرآن پاک کی تعلیم دی۔ حضرت قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 63 سال کی عمر میں مورخہ 19 نومبر 1994 سن بمطابق 15 جمادی الثانی کو وفات پا گئے۔ آپ کے دینی خدمات کو سراہتے ہوئے علاقے کے لوگوں نے مدرسے کے اندر ہی آپ کا مزار بنا دیا۔ اللہ کریم ان کے نقشہ قدم پر چلائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔